السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ARJ پروگرام اندر کی بات، آپ کا میزبان مصطفیٰ علی شہری۔ تو آج ہم بات کریں گے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کہ ڈی جی خان میں کہاں کہاں پہ ترقیاتی کام ہوئے۔ سردار عثمان بزدار نے ویسے تو ترقیاتی کاموں کا اپنے علاقوں میں جال بچھا دیا ہے، کافی حد تک بہتر ہو رہے ہیں، لیکن تحصیل تونسا کی حد تک تو کام ہو رہا ہے، لیکن تحصیل کوٹ چھٹا کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کیوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں گوہر خان وڈانی، جو کہ وہاں پہ مقامی باشندے بھی ہیں اور ایک سینئر صحافی بھی ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جناب؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ بتائیں جی، کیا وہاں پہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں کوٹ چھٹا کے علاقے میں؟ بہت شکریہ مصطفیٰ خان لاشاری صاحب۔ میں سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں کہ جب سے CM صاحب CM بنے ہیں ماشاءاللہ، ہم سب نے انہیں مبارکباد بھی دی، اور چونکہ ہم نے انہیں سپورٹ بھی کیا تھا اور اپنے حلقے میں بھی ہم نے PTI کو سپورٹ کیا تھا، تو الحمدللہ میرے حلقے میں جو MNA صاحب ہیں سردار محمد خان لغاری صاحب، انہوں نے مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف کو شکست دی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ شکست فاش دیا۔ اور اس کے بعد جو ہمارے MPA سردار محی الدین خان کھوسا صاحب ہیں، جو کہ سردار ذوالفقار علی خان کھوسا کے پوتے ہیں، وہ بھی وہاں سے جیتے ہیں۔ اور مجھے اس حد افسوس یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ CM بزدار صاحب ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں، ان کی دوسری آنکھ کام نہیں کرتی ہے۔ وہ اس وجہ سے میں آپ کو گزارش کروں کہ ہم نے متعدد بار ان کے نمائندگان سے، جب وہ ڈیرہ غازی خان میں آئے، ہم نے ان تک یہ میسج پہنچایا ہے، ان سے یہ گزارش کی ہے کہ سردار صاحب آپ کبھی تحصیل کوٹ چھٹا کا بھی وزٹ ہی کر لیں، کیونکہ یہ جو تحصیل کوٹ چھٹا ہے یہ افغانستان کی تحصیل نہیں ہے۔ تو ابھی تک وزٹ بھی وہاں نہیں ہوا؟ CM صاحب نے بطور CM وہاں پہ وزٹ بھی نہیں کیا۔ اب میں اسے سیاسی بغض کہوں یا میں اسے کیا کہوں، توسا شریف میں وہ اس لیے بار بار جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کے جو بھائی ہیں اپنے وہ اس ٹینیور میں تمام بھائیوں کو سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں سننے میں آ رہا ہے کہ اس کے کوئی بھائی میئرشپ کے لیے آ رہے ہیں، اور توسا میں ہم یہ سن رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی اس کے ایک بھائی کو تیار کیا جا رہا ہے، جو کہ بنا کسی عہدے کے جو ترقیاتی کام ہے وہاں پہ وہ فیتہ کاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ وہاں ان کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور جو کوہ سلیمان کی اگر بات کی جائے تحصیل کی، وہ تو آلریڈی ان کے پاس ہے، وہاں سے تو وہ ووٹ لے کے جیتتے ہیں اور حکمران بنتے ہیں۔ تو 3 تحصیلیں انہوں نے کور کر لی ہیں۔ یہ جو چوتھی تحصیل ہے یہ شاید ڈیرہ غازی خان کی تحصیل نہیں ہوگی، یا اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ سردار سیف الدین خان کھوسا نے اسے تحصیل کا درجہ دلوایا تھا، اور یہاں پر جو جیتے ہوئے ہیں وہ سردار محی الدین خان کھوسا، جو سیف الدین کے بھتیجے ہاں، ہیں، وہ سردار سیف الدین خان کے بھتیجے ہیں، اور سردار محمد خان لغاری صاحب جو کہ سردار مقصود خان لغاری کے بیٹے ہیں، جنہوں نے شہباز شریف کو شکست دی تھی، بری شکست دی تھی، اور وہ لغاری ٹرائب سے ہیں۔ اب یہاں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں یا تو کوئی بزدار سردار جیتتا ہمارے حلقے میں، کوئی الیکشن لڑتے، ہمیں پتہ ہوتا کہ CM اس نے بننا ہے تو اسے سپورٹ کیا جاتا، تب جا کے اس علاقے کی محرومیوں پہ کوئی بات ہو سکتی تھی، یا میں پھر آپ کو دوسری گزارش کروں، یا تو تحصیل توسا کی نسبت تحصیل کوٹ چھٹا پہ سردار صاحب کا رٹ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کک بیک جانے کا سردار صاحب کو کوئی آسرا نہیں ہے، کیونکہ سردار صاحب کے جتنے لنکس، جتنے کک بیک سردار صاحب کو تحصیل توسا اور ٹرائبل ایریا سے متوقع ہوتے ہیں۔ یس اس کا ایک مخصوص گروپ ہے، جسے پہلے بھی بہت زیادہ صحافی اسے ایکسپوز بھی کر چکے ہیں، انہیں کک بیک جاتا ہے، ان کے حصے جاتے ہیں، ان کے تمام بھائی کمانے میں لگے ہوئے ہیں، جس طرح سے ذرائع ہمیں بھی بتاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ ان کی ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے توسا میں، کوہ سلیمان میں اور ڈیرہ غازی خان میں۔ اس کے علاوہ وہاں پر اگر وہ ترقیاتی کام کرائیں بھی تو اس کا میرے خیال فائدہ زیادہ تر لغاری اور کھوسے سرداروں کو جائے گا، یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ یس بالکل ڈیفینیٹلی یہ بات ہے۔ آج میں آل ابو دا پارٹیز آپ کو بات کہہ دوں کہ سردار صاحب اس وقت شاید
اگر تحصیل کوٹ چھٹا میں وزٹ کرنے نہیں آ رہے ہیں تو اس کی محض وجہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بغض سردار اویس لغاری کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں وہ، کیونکہ اگر وہ آتے ہیں تو سردار اویس لغاری اس کے حلقے میں کچھ کام ہو جائے گا، ترقی ہو جائے گی۔ اس وقت وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں ڈیرہ غازی خان میں، وہ ان کے خلاف ریلیاں بھی نکالتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، اور اس وقت پنجاب اسمبلی میں سمجھتا ہوں اگر نون لیگ کی کوئی ایکٹیو آواز ہے تو وہ سردار اویس لغاری ہیں، جس وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ سردار صاحبان نے ابھی ترقیاتی کاموں کی طرف کیوں نہیں توجہ دلائی؟ آپ لوگوں کے پاس الیکشن بھی بار بار وہ لڑتے ہیں، تو انہوں نے یہ کیوں زحمت گوار نہیں کی کہ بھئی وہ ان کی نشاندہی اس طرف کریں؟ بھی کوٹ چھٹا بھی کوئی تحصیل ہے یہاں پہ، چلو انہوں نے نہیں تو پی ٹی آئی نے تو الیکشن لڑنا ہے۔ بالکل۔ ہاں اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس بات کا شاید سردار اویس لغاری کو بھی علم نہیں ہے، اور سردار جو سی ایم صاحب ہیں عثمان بزدار صاحب کو بھی پتہ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے سے بنا کسی وجہ کے ڈرے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب وہ آ کے اگر کام کر دے تو یہاں کی پبلک یہ بھی جانتی ہے کہ سردار اویس لغاری جو پہلی مرتبہ ایم پی اے نہیں بنے ہیں، وہ منسٹرز بھی رہ چکے ہیں، اور ان کے والد گرامی صدر پاکستان بھی رہ چکے ہیں۔ اگر انہوں نے بھی کوئی ترقیاتی کام کرنے ہوتے تو وہ کر گزرتے۔ وہ اس خوف میں ہے کہ اگر میں چلا گیا کوٹ چھٹا میں کوئی کام ہو گیا تو وہ اویس لغاری کی اپوزیشن کی وجہ سے بلے بلے ہو جانی ہے، اس نے پھر الیکشن جیت جانا ہے۔ وہ بھائی آپ نہ ڈریں اس سے، پبلک جاگ چکی ہے، یہ میڈیا کا دور ہے، لوگ اسے ووٹ دیں گے جو لوگوں کا کام کرے گا۔ اب اس نے کیا کہ اس نے اپنے جو نمائندگان ان کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے، جو پی ٹی آئی کے نمائندگان ہیں ان کی بات نہیں مانی جا رہی، ان کی بات نہیں سنی جا رہی۔ یہ جتنے بھی ایڈمنسٹریٹرز بیٹھے ہیں کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور سردار صاحب کوٹ چھٹا کو آپ مجھے بتا دیں، آپ کیلکولیٹ کر لیں، آن ریکارڈ دیکھ لیں، توسا تحصیل کو جتنی ترقیاتی منصوبے ملے ہیں، تحصیل ڈیرہ غازی خان کو ملے ہیں یا تحصیل توسا کو ملے ہیں، اس کو کوہ سلیمان کو، ہم دلی طور پر خوش ہیں۔ اس سے بھی زیادہ پروجیکٹس ملنے چاہیے تھے ان تمام تحصیلوں کو، کیونکہ یہ تحصیلیں یہ ڈپرائیوڈ آف تھی، ان پہ پہلے کبھی کام نہیں ہوا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں ایسے بھی علاقے ہوں گے، وہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، کام ہو رہا ہے۔ مجھے بغض کی ایک وجہ یہ بھی تو بتا دے کہ تحصیل کوٹ چھٹا میں آج تک سی ایم صاحب نے وزٹ بھی نہیں کیا، کہ کوٹ چھٹا کو ڈگری کالج کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا کوٹ چھٹا کو اس لیول کے ہاسپٹل کی ضرورت نہیں ہے جس طرح سے توسا میں بنا ہوا ہے؟ آپ بھارتی میں اپنے گھر میں بنائے جا رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی بغض نہیں ہے۔ آپ کم از کم تحصیل کوٹ چھٹا کا جو تحصیل ہاسپٹل اس کے وزٹ تو کر لیں۔ اس وقت 50 سے پلس ویکنسیز ہیں جو خالی پڑی ہیں، وہاں پہ ڈاکٹرز کوئی نہیں اپوائنٹ کرتا، وہاں پہ آپ کو ڈسپرین کی گولی نہیں ملتی۔ نہیں تو آپ یہاں سے میڈیسن شفٹ ہو کے نہیں آتی ہے؟ سر میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ تحصیل تو انہوں نے انبار لگایا ہوا ہے کہ جناب اتنی زیادہ مقدار میں دوائیں میڈیسن فروخت کر چکے ہیں جو کہ جعلی ڈاکومنٹس ہیں، جن کا نیب چھاپے بھی مار چکا ہے۔ کوٹ چھٹا میں کیا کنڈیشن ہے اس وقت؟ سر وہاں پہ اگر کچھ ہوگا تو نیب بھی آئے گا، وہاں پہ جب کچھ ہے ہی نہیں، میں نیب کے ڈر سے میرے خیال وہاں پہ میڈیسن نہیں دیا، وہاں کچھ دیے بھی نہیں جا رہے ہیں۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں وہاں کچھ بھیجیں۔ اب لوگوں کی نیت پہ ہم یہ شک نہیں کر سکتے کہ وہ بھی کرپشن کریں گے۔ آپ عملے کو بھلے اس کو لک آفٹر کریں، دیکھیں، آپ اس خوف سے کہ وہاں ایف آئی اے آ جائے گی یا لوگ کرپشن کریں گے، آپ لوگوں پہ اتنی یقین تو کریں، وہاں کے ایم ایس پہ آپ انہیں ادویات دیں، وہاں پہ آپ لوگوں کو اپوائنٹ کریں۔ کتنے ڈاکٹر صاحبان، مطلب میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرا ایک رف آئیڈیا ہے کہ 50 سے پلس وہاں ویکنسیز پڑی ہیں جہاں پہ ڈاکٹرز نے یا دیگر عملے نے اپوائنٹ ہونا ہے، وہاں کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ سی ایم صاحب اگر میرا پروگرام دیکھ رہے ہوں یا جو دیگر نمائندگان دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں جائیں، ایون کہ چھوٹی سی بات کر رہا ہوں جو کہ ہر یونین کونسل میں اویلیبل ہونا چاہیے، کوئی ڈیلیوری کیس کے لیے آپ چلے جائیں وہاں پہ، اسے بھی نہیں ہینڈل کیا جاتا، شفٹ کر دیا جاتا ہے ڈی جی خان میں چلے جائیں۔ ڈاکٹر عثمان صاحب تھے ہمارے اسلام آباد سے آئے تھے، تو وہاں پر ان کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی، تو میرے خیال وہ جب کوٹ چھٹا آئے تو وہاں پہ ٹریٹمنٹ کا کوئی بندوبست نہیں تھا، اسے ڈی جی خان لایا گیا۔ ڈیفینیٹ بات ہے۔ اب میں یہی کہہ رہا ہوں جہاں پہ آپ کو فاسٹ ایڈ کی سہولت دستیاب نہیں ہے وہاں پہ بھی لوگ جی رہے ہیں، وہ بھی توسا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جام پور میں
اس کو دیکھ لیں آپ، یہ جو عدالتیں ہیں جامپور میں ہیں تحصیل میں، توسا تحصیل میں ہیں، اب کوٹ چھوٹا تحصیل میں عدالتیں کیوں نہیں لگ سکتی ہیں؟ اس پہ کون بات کرے گا؟ کہتے ہیں جگہ نہیں ہے، بہت جگہ گورنمنٹ کی پڑی ہے، تو کیا جگہ گوہر نے دینی ہے آپ کو؟ جگہ مصطفیٰ لاشاری نے دینی ہے آپ کو؟ اس چیز کا آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے، اس کا کوئی لیگل سلوشن نہیں ہے، آپ پینڈنگ میں ڈالے جا رہے ہیں، کوٹ چھوٹا کو پینڈنگ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ آپ نے شادن لونڈ میں ڈگری کالج دیا، توسا میں دیا، وہووا میں دیا، اور اپنے بھارتی میں آپ دیتے جا رہے ہیں، تو یہاں پہ یہ اب 8 لاکھ لوگ ہیں یہاں پہ نا، ایک کوٹ چھوٹا کی تحصیل میں، آپ کو ان پہ ترس نہیں آتا؟ ان کو ہیلتھ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سردار صاحب سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں، آپ بھی اسے کریں کہ وہ اپنی دوسری آنکھ کھولیں اور کوٹ چھوٹا کا وزٹ کریں۔ کوٹ چھوٹا کے لوگوں نے بھی آپ کو ووٹ دیا ہے، سب سے زیادہ دیا ہے، سردار صاحب نے خود جتنا ووٹ دیا ہے اس سے زیادہ ان کے وہاں کے ایم پی نے لیا ہے۔ پی ٹی آئی کو دیا ہے نا، وہ تو آپ نے بزدار صاحبان کو ووٹ تو نہیں دیا نا۔ اس کے علاوہ جو ٹھیکیدار ہیں وہاں پہ ان کے من پسند بھی شاید نہ ہو، یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ سردار صاحب کے شاید کنیکشنز نہیں۔ اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جب سردار صاحب توسا میں وہ تحصیل کے تھے نا، تحصیل چیئرمین تھے توسا میں، اس وقت وہ چوٹی میں آ کے کام کرتے تھے، اور آج بھی کلمہ چوک کا وہاں پہ جو چوٹی تھانہ کے بالکل سامنے ایک کلمہ چوک کا جو ایک مینار، ایک برجی لگی ہوئی ہے، اس پر تختی سردار عثمان بزدار صاحب کی لگی ہوئی ہے۔ جب وہ تحصیل توسا کے وہ تھے، تحصیل پریزیڈنٹ تھے، جب آپ اس زمانے میں ایک تحصیل توسا کے ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہوئے، ہاں وہ ناظم تھے، ناظم تھے اس کے توسا تحصیل کے، جب آپ ایک ناظم ہو کر چوٹی میں کام کر سکتے ہیں تو وزیر اعلیٰ ہو کے آپ کو کیا تکلیف پڑتی ہے؟ آپ آ کے چوٹی میں کام کریں، آپ آ کے کوٹ چھوٹا میں کام کریں، آپ آ کے مانا ہمدانی میں نوتک میں کام کریں، یونین کونسل بستی جام میں کام کریں، بستی ملانا میں کام کریں۔ وہاں کے لوگوں نے بھی آپ کو ووٹ دیا ہے، اور اتنی ووٹ دیا ہے، آپ یقین جانیں وہاں پہ اتنی کمپین چلائی تھی سردار محمود قادر خان لغاری نے نون لیگ کے لیے، مضبوط کینڈیڈیٹ تھے، ان کو لوگوں نے شکست دی۔ اس وجہ سے، اس تبدیلی کی وجہ سے، ان جھونسوں کی وجہ سے آج پھر سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں اس سے، آج پھر سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے، ایک بار پھر ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اب میں اس میں جو ہمارے مقامی نمائندے ان کی میں اس وجہ سے بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ کیا کر سکتے ہیں، بے بس ہیں۔ اب میں تو بول سکتا ہوں، وہ نہیں بول سکتے ہیں، وہ مجبور ہیں۔ میں اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ میرے اوپر کوئی مطلب، میں ایم پی ایم این اے نہیں ہوں، میں اس وجہ سے بول رہا ہوں۔ وہ بیچارے بات کرتے ہیں تو پٹی ہی خراب ہوتی ہے، وہ پارٹی بیس پہ چپ تو بیٹھے ہیں، اور وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اب انہیں جب پبلک کام بتاتی ہے، لوگ ان سے امیدیں لے کر جاتے ہیں، لوگ ان سے ہیلتھ کی چیزیں ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اب ایفیشنسی تو ان کی یہ جان لے، میں آپ کو بتاؤں، یہ ان کا جو ٹیچنگ ہاسپٹل ڈی جی خان ہے، آپ مشیر صاحب بھی آپ کے یہاں سے ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی آپ کے یہاں سے ہیں، کمشنر صاحب بھی صبح دوپہر شام یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ بھی وزٹ کرتے ہیں۔ آپ سٹی اسکین مشین نہیں اویلیبل کرا سکے۔ سٹی اسکین مشین تو ڈی جی خان میں بھی بند، ابھی تک بکسے میں بند پڑی ہوئی ہے، وہ مطلب پرائیویٹ جا کے کراتے ہیں، جو وہاں کے مخصوص ڈاکٹر ہیں وہ انہوں نے ابھی تک چالو نہیں کی۔ بس ڈی جی خان میں یہ اشر ہے، وہ تو کوٹ چھوٹا۔ ہاں، اب میں ان کی ایفیشنسی کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک سی ایم ہو کے آپ سٹی اسکین اویلیبل نہیں کرا سکتے اپنے ڈسٹرکٹ میں، جس کے لیے کتنی مرتبہ پروٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز نے بھی اس پہ بات اٹھائی تھی، صحافیوں نے بھی اس پہ بات اٹھائی تھی، اور جو اپوزیشن لیڈران ہیں وہ بھی باتیں کرتے ہیں اس پہ۔ لوگ آ رہے ہیں، لوگوں کو صحت کی سہولت نہیں مل رہی ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اس کا رش کم کرنے کے لیے آپ کو بی ایچ یوز کو آپ جب تک فنکشنل نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جو ہمارا ٹیچنگ ہاسپٹل ڈیرہ غازی خان ہے، بلوچستان سے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی اچھے لیول کے ہاسپٹل نہیں ہے، لوگ یہاں آتے ہیں علاج کرانے کے لیے۔ وہاں کوئٹہ ہے نا، وہ بہت فاصلے پہ ہے، بہت فاصلے پہ وغیرہ کے لوگ لولائی کے یہاں پہ بالکل یہاں پہ آتے ہیں، اور اتنی سفر کر کے جب لوگ ہیں انہیں صحت کی سہولت نہ ملے، اس کا واحد سلوشن یہ ہے۔ میں مشیر صحت حنیف خان پتافی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا را آپ خود ہی دیکھ لیں ان چیزوں کو، آپ بی ایچ یوز کو فنکشنل کر دیں،
آپ وہاں پہ ڈاکٹرز بٹھائیں، وہاں پہ ادویات اویلیبل کریں، وہاں پہ اچھا عملہ اپوائنٹ کریں، اس کے بعد دیکھوں یہاں کیسے رش پڑتا ہے. یہاں تو آنا کسی نے نہیں، لوگوں کو شوق ہے، لوگ اپنے بچے گود میں اٹھائے، اپنے مستورات کو ساتھ لیے، سارا دن ہاسپٹل میں آ کے لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں پرچی لینے کے لیے یا کسی ڈاکٹر سے اپنی بیماری ڈسکس کرنے کے لیے. ایسا تھوڑی ہے کہ لوگوں کے پاس اتنی ٹائم ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، مہنگائی کی صورتحال آپ خود دیکھ رہے ہیں. تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا، ان پہ عمل کرنا ہوگا. اور سی ایم صاحب سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کو جتوانا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوٹ چھٹا میں پی ٹی آئی جیتے، تو آپ وہاں کا وزٹ کریں، آپ وہاں پہ آئیں. جس طرح سے آپ اپنی دوسری آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اپنے توسا کو، کوہ سلیمان کو، ٹرائبل ایریا کو، ان تمام علاقوں کو، وہاں آپ اس سے بھی ڈبل فنڈنگ کریں، ہمیں اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. مگر آپ آ کے کوٹ چھٹا میں بھی دیکھیں، کوٹ چھٹا میں بھی مسائل ہیں، کوٹ چھٹا کی عوام بھی ترقی چاہتی ہے، کوٹ چھٹا کے لوگ بھی اسکول چاہتے ہیں، کوٹ چھٹا کے لوگ بھی ہاسپٹلس چاہتے ہیں، وہ تمام تر سہولیات چاہتے ہیں جو کہ ایک انسان کے فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے. شکریہ گور خان وڈانی. اجازت دیجیے ناظرین، حاضر ہوں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.